بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دل جتنا زیادہ اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، اتنا ہی اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں مختلف قسم کے گمان پیدا ہو جائیں۔ مثلاً یہ کہ ہم میں سے زیادہ تر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسی بھی زندگی گزار لیں، ایک نہ ایک دن ہمیں جنت میں ہی جانا ہے، جبکہ ایسا کوئی وعدہ اللہ نے ہم سے کہیں نہیں کیا۔ یا پھر ہم اپنے گمان میں یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم دوسرے مسلمان سے، اپنے دوسرے بھائی سے زیادہ بہتر ہیں کسی بھی معاملے میں، اور اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں اور تکبر کا شکار ہو جائیں، ویسے ہی جیسے ابلیس نے آدم کو حقیر سمجھا اپنے گمان میں اور تکبر کا شکار ہوا، اور پھر اللہ نے اس پر لعنت کی۔ اسی طرح کا ایک عام طور پر پایا جانے والا گمان وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو لہٰذا ہم سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا، یا ہم شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی وَجْنُبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش سے محفوظ فرما۔ ایک اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر لقمان علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا، بے شک اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی بے انصافی ہے، سب سے بڑا گناہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے شرک سے جو میں جان کے کر دوں، اور تیری مغفرت چاہتا ہوں اس شرک سے جو مجھ سے انجانے میں ہو جائے۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں بآسانی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا مسلمان ہو جانا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے اتنے عظیم پیغمبر اس بات سے ہر وقت خائف نہیں رہتے اور اللہ سے دعائیں نہ کرتے اور ڈرتے نہ رہتے کہ کہیں ان سے شرک نہ ہو جائے، کہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر شرک ہے کیا؟ شرک بہت ہی سمپل سی اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک کرنا وہ شرک ہے، اور اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک کرنا وہ بھی شرک ہے۔ عام طور پر ہم میں سے جو زیادہ تر مسلمان ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کسی کو سجدہ کرنا اللہ کے سوا، کسی انسان کو، قبر کو، مزار کو، کسی بت کو، وہی شرک ہے، وہ بھی شرک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے۔ کچھ مثالیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کس طرح ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے ساتھ دوسری مخلوق کو شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنا مشکل کشا، اپنا مولا، اپنا مددگار، اپنا محافظ انسانوں کو بنا لیتے ہیں، یا کسی اور قوت کو بنا لیتے ہیں، اپنے لیڈرز کو بنا لیتے ہیں، کسی اور حکومت کو بنا لیتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر، کہ تمہارا مولا صرف اللہ ہے اور اللہ ہی سب سے بہترین مددگار، محافظ اور مشکل کشا ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو دن رات اللہ سے اپنی شفا کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی صحت یابی آتی ہے تو ہمارا سارا اعتقاد، سارا بھروسہ ڈاکٹرز پہ چلا جاتا ہے، یا دواؤں پر چلا جاتا ہے، یا اپنے اہل و عیال پر چلا جاتا ہے جنہوں نے تیمارداری کی ہو، اور ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہی عناصر کی بدولت ہمیں صحت یابی ملی ہے۔ اسی طرح جب ہم سفر میں ہوتے ہیں، چاہے گاڑی سے ہو، چاہے شپ سے ہو، چاہے ہوائی جہاز سے ہو، تو کبھی کبھار ایسے موقع آتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں خوف آ جاتے ہیں کسی ایکسیڈنٹ کے، یا ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کسی ایکسیڈنٹ کے ہو جانے کا، تو اس صورتحال میں ہم یکسو ہو کر اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جب وہی اللہ ہمیں بحفاظت منزل تک پہنچا دیتا ہے تو ہم اپنی عقل مندی کو، یا کیپٹن کی، یا پائلٹ کی، یا ڈرائیور کی عقل مندی کو ہی اس کی وجہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس سے مصیبت کے وقت مدد طلب کی تھی۔ اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ، کہ کہو اللہ ہی تمہیں ہر مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، لیکن تم پھر بھی
اللہ کے ساتھ اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ اسی طرح ہم دن رات کہتے تو اللہ کو رازق ہیں، لیکن ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اپنی نوکریوں میں، اپنی تجارت میں، اپنے کمپٹیشن سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا رزق نہ چلا جائے، اپنی اولادیں بڑھانے سے ڈرتے ہیں کہ اولادیں زیادہ ہو جائیں تو ان کا کھانا پینا گزارا کیسے ہوگا۔ اس کے بعد جو بہت عام طور پر شرک ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ ہمارا سیاسی نظام ہے، جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ اللہ مالک الملک ہے، اللہ سوورین ہے، لیکن ہم نے ساری سوورنٹی اٹھا کر لوگوں کو دے دی اس نظام میں، اور پارلیمنٹ کو سپریم پاور بنا دیا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ انسانوں سے عزت کے طلبگار ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ اللہ جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ ایک خدا کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور اللہ ہی ہمارا خدا ہے، جبکہ ہم نے اللہ کے علاوہ اپنی دولت کو، پیسے کو، اپنے لیڈرز کو، اپنی انا کو، اپنی نفس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اور خدا کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس کے کنٹرول میں ہیں، کس کی فرما برداری کرتے ہیں، کس کے کہنے پر ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی غور طلب آیت ہے جو اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ جو مثالیں میں نے بیان کی ہیں اس میں یہی بات ہے کہ ہم سب اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب آ جائے؟ تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ ہمارے گمان ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنے پر آمادہ کر دیتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گمانوں سے پیچھے ہوں، اللہ سے دعا کریں جیسے پیغمبروں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو جانے اور انجانے شرک دونوں سے اپنی حفاظت ملے، اور کوشش کرتے رہیں، اس بات پر کانشیس رہیں کہ کہیں ہم جانے انجانے طور پر شرک میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون